میرے دوست، میرے بھائی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ ایک رات آئی اور گزر گئی۔ برات کی رات تھی، جہنم سے خلاصی کی رات تھی، اللہ کی ناراضگی سے چھٹکارے کی رات تھی، اللہ کو راضی کر لینے کی رات تھی، اللہ سے راضی ہو جانے کی رات تھی، اور وہ آئی اور گزری۔ اس درمیان ایک صاحب ملے اور ایک عجیب بات کہی کہ دانش بھائی دیکھ رہے ہیں بھیڑ؟ تو انہوں نے کہا مطلب آپ کا کیا ہے؟ بولے ارے بھیڑ دیکھیے، کتنی بھیڑ ہے، آج شب برات ہے، ہر آدمی بھاگا پھر رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، نئے نمازی فلوڑی کی تسبیح، بھلے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا جناب آپ کو شرم نہیں لگا؟ جس اللہ نے آپ کو مسجد کا نمازی بنایا، 5 وقت کا نمازی بنایا، اور اللہ نے اپنی محبوبیت آپ کے دل میں اتاری، آپ آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا شرفا سمجھتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے، اللہ آپ سے خوش ہو چکا ہے؟ اور میں نے ان کو بنی اسرائیل کے ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب بیچارے گنہگار کو روزانہ کہتے تھے دیکھ تو اللہ سے ڈر، تو اللہ سے ڈر۔ ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے کہہ دیا اس سے کہ خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ترت وقت کے انبیاء کو ایک وحی آتی ہے، ترت فرشتے آ کے انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے اس بندے کو، جس کو بنی اسرائیل ایک آدمی نے کہا تھا کہ خدا کی قسم تیری مغفرت نہیں ہوگی، اور اس کا یہ لفظ کہ مجھے میرے رب پہ چھوڑ دے، کہنے کا یہ ہوا کہ اس کو قسم کھانے پہ کہ خدا کی قسم تیری مغفرت نہیں ہوگی، اس کو اللہ نے جہنم میں ڈالا۔ اور جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے میرے اللہ پہ چھوڑ، اسے اللہ نے جنت میں ڈالا۔ ہوتا کون ہے انسان دوسرے کے بارے میں بدگمان ہونے کا کہ وہ جہنمی ہوگا، وہ اللہ کو ناراض کرے گا؟ یہ بات میں نے ان کو بتائی اور کہا ایسے مت کریں، آپ لوگوں کے بارے میں پازیٹیو بنیں، لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، لوگوں سے حسن ظن رکھیں، لوگوں کو ایک حسرت کی نگاہ سے، ایک محبت کی نگاہ سے دیکھیں کہ چلو اللہ نے اسے بھی توفیق دیا، جیسے ہمیں توفیق دیا ویسے اس انسان کو بھی توفیق دیا۔ آج ہماری طرح ایک اور آدمی اللہ سے صلح کر لیا، ایک اور آدمی نے اللہ کو راضی کر لیا اور وہ مسجد تک آ گیا۔ اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ ساتھ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آنے کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ یہ پازیٹیو سوچ آپ کیوں نہیں بنا پاتے؟ تو نہیں، میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایسے دیکھیں بھیڑ ہو جاتا ہے، رمضان میں بھیڑ ہو جاتا ہے، اور نہ سب لوگ نئے نئے نمازی آتے ہیں اور اگلے صف کو قبضہ کرتے ہیں۔ ہم کہا نہیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیں، اپنی سوچ کو کبھی نگیٹیو نہیں بنائیں۔ جو بھی انسان برائی کی طرف چلتا ہے وہ شیطان کے قبضے میں ہے، اس کی روح، اس کا جسم، اس کا خون، اس کی سوچ اس حد تک گر چکی ہوتی ہے، وہ انسان ایمان کے لائن سے اس حد تک گر چکا ہوتا ہے کہ پورا قبضہ شیطان کا اس کے اوپر ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر خیر کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک نقطہ پڑھتے پڑھتے ہر گناہ کا ایک نقطہ پڑتا ہے اس کے دل پہ، اور یہ نقطہ پڑھتے پڑھتے وہ انسان گنہگار ہوتے ہوتے شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ پھر ہر وہ بات شیطان کی وہ مانتا ہے جو اس کے